زمانے میں مصر میں ایک ظالم بادشاہ فرعون حکمرانی کر رہا تھا جو اللہ کی نافرمانی کرتا اور اپنی طاقت اور دولت پر غرور کرتا تھا۔ اس نے بنی اسرائیل پر سخت ظلم ڈھایا، انہیں غلام بنایا اور ان کی زندگی مشکل بنا دی۔ فرعون نے حکم دیا کہ ہر نوزائیدہ لڑکے کو مار دیا جائے تاکہ بنی اسرائیل کی نسل کم ہو جائے اور وہ اپنی حکومت اور ظلم میں مستقل رہے۔ اس کی یہ وحشت بنی اسرائیل کے لیے خوف اور اذیت کا سبب بن گئی۔ لوگ بچوں کو چھپاتے، عورتیں خوف زدہ رہتیں اور ہر گھر میں خوف کا ماحول تھا۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کے والدین نے اللہ پر مکمل بھروسہ کیا اور حضرت موسیٰ کو بچانے کے لیے ایک ٹوکری میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دیا۔ اللہ کی قدرت سے یہ ٹوکری فرعون کے محل کے قریب پہنچی اور فرعون کی بیوی نے حضرت موسیٰ کو قبول کیا کیونکہ اس وقت وہ حاملہ نہیں تھیں اور بچے کی دیکھ بھال یا علاج کی کوئی سہولت نہیں تھی۔ اللہ کی حکمت سے حضرت موسیٰ اس کے گھر پروان چڑھے اور محفوظ رہے تاکہ بعد میں وہ اللہ کے نبی بنے۔ حضرت موسیٰ جب بڑے ہوئے تو اللہ نے انہیں معجزات عطا کیے تاکہ وہ فرعون اور اس کے لوگوں کو حق کی طرف بلائیں۔ ان معجزات میں شامل تھے لاٹھی کا سانپ میں بدل جانا، ہاتھ کا روشنی سے بھر جانا اور پانی کا خون میں بدل جانا۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کو بار بار اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور کہا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کرے، لیکن فرعون نے غرور اور تکبر میں لگا رہ کر نہ مانا اور ظلم جاری رکھا۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا اور صحرا کی طرف لے گئے۔ وہ ایک طویل سفر کے دوران اللہ پر بھروسہ اور صبر کے ساتھ اپنے لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے۔ فرعون اور اس کی فوج نے ان کا پیچھا کیا۔ بنی اسرائیل سمندر کے کنارے پہنچ گئے، لیکن فرعون اور اس کی فوج بھی ان کے پیچھے تھی۔ اللہ کے حکم سے سمندر کا پانی بڑھ گیا اور فرعون اور اس کی فوج کو نگل لیا گیا۔ یوں ظلم، تکبر اور نافرمانی کا انجام ہمیشہ برا ہوا اور حق کی فتح اللہ کے حکم سے ہوئی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھنا، صبر کرنا اور حق کی طرف رہنمائی سب سے بڑی طاقت ہے۔ حضرت موسیٰ کی صبر اور ایمان نے بنی اسرائیل کو نجات دی اور ہمیں دکھایا کہ ظلم اور تکبر کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں زندگی میں صبر، ایمان اور اللہ کی ہدایت پر چلنے کی ترغیب دیتی ہے، اور یہ کہ اللہ اپنی مخلوق کی حفاظت ہر حال میں کرتا ہے۔